أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا। ये काफिर लोग किस चीज़ के बारे में सवालात कर रहे हैं? उस ज़बरदस्त वाक़े के बारे में जिसमें खुद इनकी बातें मुख्तलिफ हैं। खबरदार, इन्हें बहुत जल्द पता लग जाएगा। दोबारा खबरदार, इन्हें बहुत जल्द पता लग जाएगा। क्या हमने ज़मीन को एक बिछौना नहीं बनाया और पहाड़ों को ज़मीन में गड़ी हुई मेखें, और तुम्हें मर्द और औरत के जोड़ों की शक्ल में हमने पैदा किया, और तुम्हारी नींद को थकन दूर करने का ज़रिया हमने बनाया, और रात को पर्दे का सबब हमने बनाया, और दिन को रोज़ी हासिल करने का वक्त हमने करार दिया, और हमने ही तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत वजूद आसमान तामीर किए, और हमने ही एक दहकता हुआ चिराग सूरज पैदा किया, और हमने ही भरे हुए बादलों से मूसलाधार पानी बरसाया ताकि उससे गल्ला और दूसरी सब्जियां भी उगाएं, और घने बागात भी। यकीन जानो, फैसले का दिन एक मुतय्यन वक्त है, और वो दिन जब सूर फूंका जाएगा तो तुम सब फौज दर फौज चले आओगे, और आसमान खोल दिया जाएगा तो उसके दरवाजे ही दरवाजे बन जाएंगे, और पहाड़ों को चलाया जाएगा तो वो रेत के सराब की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। यकीन जानो, जहन्नम घात लगाए बैठी है। वो सरकशों का ठिकाना है जिसमें वो मुद्दतों इस तरह रहेंगे कि उसमें न वो किसी ठंडक का मज़ा चखेंगे और न किसी पीने के काबिल चीज़ का, सवाए गर्म पानी और पीप लहू के। ये उनका पूरा पूरा बदला होगा। वो अपने आमाल के हिसाब का अकीदा नहीं रखते थे, और उन्होंने हमारी आयतों को बढ़ चढ़ कर झुटलाया था, और हमने हर चीज़ को लिख कर महफूज कर रखा है। अब मज़ा चखो, इसलिए कि हम तुम्हारे लिए सज़ा के सिवा किसी चीज़ में इजाफ़ा नहीं करेंगे। इन्न लिल्मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا تھا ان کی بے شک بڑی جیت ہے۔ باغات اور انگور اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے پیمانے، وہاں پر نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹی بات۔ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا۔ اللہ کی ایسی دین ہوگی جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی۔ اسی پروردگار کی طرف سے جو سارے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک بہت مہربان ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے بول سکے۔ جس دن ساری روحیں اور فرشتے قطاریں بنا کر کھڑے ہوں گے، اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو اور وہ بات بھی ٹھیک کہے۔ وہ دن ہے جو برحق ہے، اب جو چاہے وہ اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا جو قریب آنے والا ہے، جس دن ہر شخص وہ اعمال آنکھوں سے دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں، اور کافر یہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ خلاصہ تفسیر، یہ قیامت کا انکار کرنے والے لوگ کس چیز کا حال دریافت کرتے ہیں؟ اس بڑے واقعے کا حال دریافت کرتے ہیں جس میں یہ لوگ اہل حق کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں۔ مراد قیامت ہے اور دریافت کرنے سے مراد بطور انکار کے دریافت کرنا ہے، اور مقصود اس سوال و جواب سے اذہان کا ادھر متوجہ کرنا اور تفسیر بعد الابہام سے اس کا اہتمام شان ظاہر کرنا ہے۔ آگے ان کے اختلاف کا بے وجہ اور باطل ہونا بیان کیا گیا ہے کہ جیسا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہ آوے گی، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ قیامت آوے گی اور ان کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے، یعنی جب دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان پر عذاب واقع ہوگا تب حقیقت قیامت کے منکشف ہو جاوے گی۔ اور ہم پھر مقرر کہتے ہیں کہ جیسا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہ آوے گی، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ آوے گی اور ان کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے، اور چونکہ وہ لوگ اس کو مستبعد یا محال سمجھتے ہیں، آگے اس کے امکان اور وقوع کا بیان ہے کہ اس کو محال سمجھنے سے ہماری قدرت کا انکار لازم آتا ہے، اور ہماری قدرت کا انکار نہایت عجیب ہے، کیونکہ ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو زمین کی میخیں نہیں بنایا، یعنی مثل میخوں کے بنایا۔ جیسا کہ کسی چیز میں میخ لگا دینے سے وہ چیز اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، اسی طرح زمین کو پہاڑوں سے مستقر کر دیا۔ اس کی تحقیق سورہ نحل میں گزر چکی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے اور بھی دلائل قدرت ظاہر فرمائے۔ چنانچہ ہم ہی نے تم کو جوڑا جوڑا یعنی مرد و عورت بنایا، اور ہم ہی نے تمہاری نیند کو تمہاری راحت کی چیز بنایا، اور ہم ہی نے رات کو پردہ کی چیز بنایا، اور ہم ہی نے دن کو معاش کا وقت بنایا، اور ہم ہی نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم ہی نے آسمان میں ایک روشن چراغ بنایا، مراد آفتاب ہے، اور ہم ہی نے پانی بھرے بادلوں سے بہت پانی برسایا تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گنجان باغ پیدا کریں، اور ان سب سے ہمارا کمال قدرت ظاہر ہے۔ پھر قیامت پر ہمارے قادر ہونے کا کیوں انکار کیا جاتا ہے؟ یہ بیان تھا امکان کا کہ آگے وقوع کا ذکر ہے۔ بے شک فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے، یعنی جس دن سور پھونکا جاوے گا، پھر تم لوگ گروہ گروہ ہو کر آؤ گے، یعنی ہر امت جدا جدا ہوگی، پھر مومن جدا، کافر جدا، بھلا برا جدا، اشرار جدا، سب ایک دوسرے سے ممتاز ہو کر میدان قیامت میں حاضر ہوں گے، اور آسمان کھل جاوے گا، پھر اس میں دروازے ہی دروازے ہوں گے، یعنی اس قدر بہت سا کھل جاوے گا جیسے بہت سے دروازے ملا کر بہت بڑی جگہ کھلی ہوتی ہے۔
بس کلام مبنی ہے تشبیہ پر۔ اب یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ دروازے تو آسمان میں اب بھی ہیں، پھر اس دن دروازے ہونے سے کیا معنی ہے؟ اور کھلنا نزول ملائکہ کے لیے ہوگا، جیسے سورہ فرقان میں تشقق السماء سے تعبیر فرمایا ہے، اور اس کی شرح وہاں گزری ہے، اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے سو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے، اور یہ واقعات نفخہ ثانیہ کے وقت ہوں گے۔ البتہ تسیر الجبال میں یہاں بھی اور جہاں جہاں واقع ہوا ہے دونوں احتمال ہیں، یا تو نفخہ ثانیہ کے بعد، اس سے عالم کی سب چیزیں اپنی حیت پر عود کر آویں گی، جب حساب کا وقت آئے گا پہاڑوں کو زمین کے برابر کر دیا جائے گا تاکہ زمین پر کوئی آڑ پہاڑ نہ رہے، سب ایک ہی میدان میں نظر آئیں، اور یہ نفخہ اولا کا وقت ہوگا جس سے خود فنا کرنا مقصود بالذات ہوگا۔ پھر اس تقدیر پر یوم کو ان سب واقعات کا ظرف فرمانا اس بنا پر ہوگا کہ نفخہ اولا سے نفخہ ثانیہ تک کا مجموعہ ایک یوم قرار دیا گیا، واللہ عالم۔ آگے اس یوم الفصل میں جو فیصلہ ہوگا اس کا بیان ہے، یعنی بے شک دوزخ ایک گھات کی جگہ ہے، یعنی عذاب کے فرشتے انتظار اور طاق میں ہیں کہ کافر آویں تو ان کو پکڑتے ہی عذاب دینے لگیں۔ وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ بے انتہا زمانوں پڑے رہیں گے، اور اس میں نہ تو وہ کسی ٹھنڈک یعنی راحت کا مزہ چکھیں گے، اس سے زمہریر یعنی سخت سردی کی نفی نہیں ہوئی، اور نہ پینے کی چیز کا جس سے پیاس بجھے بجز گرم پانی اور پیپ کے، یہ ان کو پورا بدلہ ملے گا۔ اور وہ اعمال جن کا یہ بدلہ ہے یہ ہیں کہ وہ لوگ حساب قیامت کا اندازہ نہ رکھتے تھے، اور ہماری ان آیتوں کو جن میں حساب اور دیگر امور حقہ کی خبر تھی خوب جھٹلاتے تھے، اور ہم نے ان کے اعمال میں سے ہر چیز کو ان کے نامہ اعمال میں لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ ان اعمال پر ان کو مطلع کر کے کہا جائے گا کہ اب ان اعمال کا مزہ چکھو کہ ہم تم کو سزا ہی بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو یہ کافروں کا فیصلہ ہوا۔ آگے اہل ایمان کا فیصلہ مذکور ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بے شک کامیابی ہے، یعنی کھانے اور سیر کو باغ جن میں طرح طرح کے میوے ہوں گے اور انگور۔ یہ تخصیص بعد تعمیم اہتمام شان کے لیے ہے، اور دل بہلانے کو نو خواستہ ہم عمر عورتیں، اور پینے کو لباب بھرے ہوئے جام شراب، اور وہاں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ، کیونکہ یہ باتیں وہاں محض معدوم ہیں۔ یہ ان کو نیکیوں کا بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا ان آپ کے رب کی طرف سے جو مالک ہے آسمان اور زمین کا، اور ان چیزوں کا جو دونوں کے درمیان ہے، اور جو رحمان ہے، اور کسی کو اس کی طرف سے مستقل اختیار نہ ہوگا کہ اس کے سامنے عرض و معروض کر سکے۔ جس روز تمام ذی ارواح فرشتے اور خدا کے روبرو صف بستہ خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس روز کوئی بول نہ سکے گا بجز اس کے جس کو رحمان بولنے کی اجازت دے دے۔ وہ شخص بات بھی ٹھیک کہے گا۔ ٹھیک بات سے مراد وہ بات جس کی اجازت دی گئی ہے، یعنی بولنا بھی محدود و مقید ہوگا، یہ نہیں کہ جو چاہے بولنے لگے، اور مستقل اختیار سے اوپر بھی مراد ہے۔ آگے اوپر کے تمام مضامین کا خلاصہ یہ ہے، دن جس کا اوپر ذکر ہوا، یعنی دن ہے سو جس کا جی چاہے اس کے حالات سن کر اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا رکھے، یعنی نیک اعمال کرے کہ وہاں نیک ٹھکانہ ملے۔ آگے تمام حجت کے ہے، لوگوں ہم نے تم کو ایک نزدیک آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے جو کہ ایسے دن میں واقع ہونے والا ہے جس دن ہر شخص ان اعمال کو اپنے سامنے حاضر دیکھے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں کیے ہوں گے، اور کافر حسرت سے کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا تاکہ عذاب سے بچتا، اور یہ اس وقت کہے گا جب چوپائے جانور مٹی کر دیے جائیں گے۔ معارف و مسائل۔ عما یتساءلون، لفظ عما دو حرفوں سے مرکب عن اور ما حرف ما استفہام کے لیے آتا ہے۔ اس ترکیب میں حرف ما میں سے الف ساکت کر دیا گیا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں باہمی سوال و جواب کر رہے ہیں، پھر خود ہی اس کا جواب دیا گیا، عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون۔ لفظ نبا کے معنی خبر کے ہیں، مگر ہر خبر کو نبا نہیں بلکہ جب کوئی عظیم الشان خبر ہو اسی کو نبا کہا جاتا ہے۔ مراد اس نبا یعنی خبر عظیم الشان سے قیامت ہے، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ یہ لوگ اہل مکہ اس عظیم الشان خبر یعنی قیامت کے بارے میں بحث اور سوال جواب کر رہے ہیں جس میں ان کے آپس میں اختلاف ہو رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو کفار مکہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اس کے متعلق رائے زنی اور چہم گویاں کیا کرتے تھے۔ قرآن میں قیامت کا ذکر اہمیت کے ساتھ آیا ہے، اور ان کے نزدیک گویا یہ محال چیز تھی، اس لیے اس میں گفتگو بکثرت چلتی تھی، کوئی تصدیق کرتا کوئی انکار۔ اس لیے اس صورت کے شروع میں ان کا یہ حال ذکر کر کے آگے قیامت کا واقع ہونا مذکور ہے، اور ان کے نزدیک جو اس کے واقع ہونے میں اشکال اور استبعاد تھا اس کا جواب دیا گیا۔ اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ سوال و جواب کوئی واقعی تحقیق کے لیے نہیں تھا
بلکہ محض استہزاء و تمسخر کے لیے تھا۔ واللہ عالم۔ قرآن کریم نے ان کے جواب میں ایک ہی جملہ کو تاکید کے لیے 2 مرتبہ فرمایا، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ کلا کے معنی ہے ہرگز نہیں، مراد یہ ہے کہ یہ سوال و جواب اور بحث و تحقیق سے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں، وہ تو جب سامنے آئے گی تو اس وقت حقیقت معلوم ہوگی۔ یہ ایک ایسی یقینی چیز ہے جس میں بحث اور سوال اور انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کی حقیقت خود ان لوگوں پر عنقریب واضح ہو جائے گی، یعنی مرنے کے بعد ان کو دوسرے عالم کی چیزوں کا انکشاف ہوگا اور وہاں کے ہولناک مناظر کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اس وقت حقیقت کھل جائے گی۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت و صنعت کے چند مناظر کا ذکر فرمایا ہے، جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اس سارے عالم کو ایک مرتبہ فنا کر کے دوبارہ پھر ویسا ہی پیدا کر دے۔ اس میں زمین اور اس کے پہاڑوں کی تخلیق، پھر انسان کی تخلیق مرد و عورت کے جوڑے کی صورت میں بیان فرمائی، پھر انسان کی راحت اور صحت اور کاروبار کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے کا ذکر فرمایا۔ اس میں ایک یہ ارشاد ہے، جعلنا نومکم سباتا۔ سبات سب سے مشتق ہے جس کے معنی مونڈنے اور قطع کرنے کے ہیں۔ نیند کو حق تعالیٰ نے ایسی چیز بنایا ہے کہ وہ انسان کے تمام ہموم و غموم اور افکار کو قطع کر کے اس کے قلب کو، دماغ کو ایسی راحت دیتی ہے کہ دنیا کی کوئی راحت اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سبات کا ترجمہ بعض حضرات نے راحت سے بھی کیا ہے۔ نیند بہت بڑی نعمت ہے۔ حق تعالیٰ نے انسان کو جوڑے جوڑے بنا کر ذکر فرمانے کے بعد اس کی راحت کے سب سامانوں میں سے خاص طور پر نیند کا ذکر فرمایا ہے۔ غور کیجئے تو یہ ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ انسان کی ساری راحتوں کا مدار یہی ہے، اور اس نعمت کو حق تعالیٰ نے پوری مخلوق کے لیے عام ایسا فرما دیا کہ امیر، غریب، عالم، جاہل، بادشاہ اور مزدور سب کو یہ دولت یکساں بیک وقت عطا ہوتی ہے۔ بلکہ دنیا کے حالات کا تجزیہ کریں تو غریبوں اور محنت کشوں کو یہ نعمت جیسی حاصل ہوتی ہے وہ مالداروں اور دنیا کے بڑے بڑوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ ان کے پاس راحت کے سامان، راحت کا مکان، ہوا اور سردی گرمی کے اعتدال کی جگہ، نرم گدے، تکیے سب کچھ ہوتے ہیں جو غریبوں کو بہت کم ملتے ہیں۔ مگر نیند کی نعمت ان گدوں، تکیوں یا کوٹھی بنگلوں کی فضا کے تابع نہیں، وہ تو حق تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو براہ راست اس کی طرف سے ملتی ہے۔ بعض اوقات مفلس بے سامان کو بغیر کسی بستر تکیے کے کھلی زمین پر یہ نعمت فراوانی سے دی جاتی ہے، اور بعض اوقات ساز و سامان والوں کو نہیں دی جاتی، ان کو خواب آور گولیاں کھا کر حاصل ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ گولیاں بھی کام نہیں کرتی۔ پھر غور کرو اس نعمت کو حق تعالیٰ نے جیسا ساری مخلوق انسان اور جانوروں کے لیے عام فرمایا ہے اور مفت بلا محنت سب کو دیا ہے، اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ صرف مفت بلا محنت ہی نہیں بلکہ اپنی رحمت کاملہ سے اس نعمت کو جبری بنا دیا کہ انسان بعض اوقات کام کی کثرت سے مجبور ہو کر چاہتا ہے کہ رات بھر جاگتا ہی رہے، مگر رحمت حق جل شانہ اس پر جبراً نیند مسلط کر کے اس کو سلا دیتی ہے کہ دن بھر کا تھکان دور ہو جائے اور اس کے قوا مزید کام کے لیے تیز ہو جائیں۔ آگے اسی نیند کی عظیم نعمت کا تکملہ یہ بیان فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، یعنی رات کو ہم نے چھپانے کی چیز بنا دیا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ انسان کو فطرتاً نیند اس وقت آتی ہے جب روشنی زیادہ نہ ہو، ہر طرف سکون ہو، شور و شوب نہ ہو۔ حق تعالیٰ نے رات کو لباس یعنی اوڑھنے اور چھپانے کی چیز فرما کر اشارہ کر دیا کہ قدرت نے تمہیں صرف نیند کی کیفیت ہی عطا نہیں فرمائی بلکہ سارے عالم میں ایسے حالات پیدا کر دیے جو نیند کے لیے سازگار ہوں۔ اول رات کی تاریکی، دوسرے پورے عالم انسان اور جانوروں سب پر بیک وقت نیند کا مسلط ہو جانا۔ جب سبھی سو جائیں گے تو پورے عالم میں سکون ہوگا، نہ دوسرے کاموں کی طرح اگر نیند کے اوقات میں بھی مختلف لوگوں کے مختلف ہوا کرتے تو کسی کو بھی نیند کے وقت سکون میسر نہ آتا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ انسان کی راحت و سکون کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو غذا وغیرہ کی ضروریات ملیں، ورنہ وہ نیند موت ہو جائے گی۔ اگر ہمہ وقت رات ہی رہتی اور آدمی سوتا ہی رہتا تو یہ چیزیں کیسے حاصل ہوتی؟ ان کے لیے جد و جہد اور محنت اور دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت جو روشنی میں ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہاری راحت مکمل کرنے کے لیے ہم نے صرف رات اور اس کی تاریکی ہی نہیں بنائی بلکہ ایک روشن دن بھی دیا جس میں تم کاروبار کر کے اپنی معاشی ضروریات حاصل کر سکو۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کے بعد انسان کی راحت کے اس سامان کا ذکر ہے جو آسمان سے متعلق ہیں۔ ان میں سب سے بڑی نفع بخش چیز آفتاب کی روشنی ہے، اس کا ذکر فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، یعنی ہم نے آفتاب کو ایک روشن بھڑکنے والا چراغ بنا دیا۔ پھر آسمان کے نیچے جو چیزیں انسان کی راحت کے لیے پیدا فرمائیں ان میں سب سے زیادہ ضرورت کی چیز پانی برسانے والے بادل ہیں، ان کا ذکر فرمایا۔
وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ معصرات معصرہ کی جمع ہے، جو پانی سے بھرے ہوئے ایسے بادل کو کہا جاتا ہے جو برسنے ہی والا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بارش بادلوں سے نازل ہوتی ہے، اور جن آیات میں آسمان سے نازل ہونے کا ذکر ہے، یا تو ان میں بھی آسمان سے مراد فضائے آسمانی ہو، جیسے کہ قرآن میں بکثرت لفظ سما اس کے معنی کے لیے آیا ہے، اور یا یہ کہا جائے کہ کسی وقت براہ راست آسمان سے بھی بارش آ سکتی ہے۔ اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ ان تمام صنائع قدرت اور انعامات ربانی کا ذکر فرمانے کے لیے پھر اصل مضمون قیامت کی طرف رجوع ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یعنی فیصلے کا دن، جس سے مراد قیامت ہے، وہ ایک موقت اور متعین حد ہے جس پر یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جبکہ سور پھونکا جائے گا۔ اور دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ نفخ سور 2 مرتبہ ہوگا۔ پہلا نفخہ سے سارا عالم فنا ہو جائے گا، دوسرے نفخہ سے پھر زندہ و قائم ہو جائے گا۔ اس دوسرے نفخہ کے وقت سارے عالم کے اگلے پچھلے انسان اپنے رب کے سامنے فوج در فوج ہو کر حاضر ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے روز 3 فوجوں میں تقسیم ہوں گے۔ ایک فوج ان لوگوں کی ہوگی جو پیٹ بھرے ہوئے، لباس پہنے ہوئے، سواریوں پر سوار میدان حشر میں آئیں گے۔ دوسری فوج پیادہ لوگوں کی ہوگی جو چل کر میدان میں آئیں گے۔ تیسری فوج ان لوگوں کی ہوگی جن کو چہروں کے بل گھسیٹ کر میدان حشر میں لایا جائے گا۔ بعض روایات میں افواج کی تشریح 10 قسم کے افواج سے کی گئی ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حاضرین محشر کی بے شمار جماعتیں اپنے اپنے اعمال و کردار کے اعتبار سے ہوں گی۔ ان اقوال میں کوئی تضاد نہیں، سب جمع ہو سکتے ہیں۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، سیرت سے مراد یہ ہے کہ پہاڑ جو آج ثبات و قرار میں بطور مثال کے پیش کیے جاتے ہیں، یہ سب اپنی اپنی جگہوں کو چھوڑ کر ریزہ ریزہ ہو کر اڑتے پھریں گے۔ سراب کے لفظی معنی ذہاب یعنی چلے جانے کے ہیں۔ جنگل کا وہ ریت جو دور سے چمکتا ہوا پانی کی صورت میں نظر آتا ہے، اس کو بھی سراب اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ وہ قریب پہنچتے ہی نظر سے جاتا رہتا ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، مرصاد وہ جگہ جہاں بیٹھ کر کسی کی نگرانی یا انتظار کیا جائے۔ جہنم سے مراد اس جگہ جہنم یعنی پل صراط ہے۔ یہاں ثواب دینے والے اور عذاب دینے والے دونوں فرشتے انتظار کرتے ہوں گے۔ اہل جہنم کو عذاب کے فرشتے پکڑ لیں گے، اور اہل جنت کے ساتھ ثواب کے فرشتے ان کو ان کے مقام پر پہنچا دیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہنم کے پل پر نگراں فرشتوں کی چوکی ہوگی، جن کے پاس جنت میں جانے کا پروانہ ہوگا اس کو گزرنے دیا جائے گا، جس کے پاس نہ ہوگا اس کو روک لیا جائے گا۔ للطاغین مآبا، ظاہر یہ ہے کہ للطاغین مآبا کے متعلق ہے، اور یہ ان جہنم کانت کی دوسری خبر ہے۔ اس طرح معنی دونوں جملوں کے یہ ہوئے کہ جہنم تو ہر نیک و بد کے لیے انتظار گاہ ہے، سبھی کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، اور جہنم طاغین کے لیے مستقر اور ٹھکانہ ہے۔ طاغین طاغی کی جمع ہے، طغیان سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے سرکشی، اور طاغی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سرکشی اور نافرمانی میں حد سے گزر جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ ایمان ہی سے نکل جائے، اس لیے طاغین سے مراد کفار ہوں گے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد وہ بدعقیدہ گمراہ مسلمانوں کے فرقے ہوں گے جو قرآن و سنت کی حدود سے نکلے ہوئے ہیں، اگرچہ صراحتاً کفر اختیار نہیں کیا، جیسے روافض، خوارج، معتزلہ وغیرہ۔ لابثین فیہا احقابا، لابثین لابث کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہرنے والے اور قیام کرنے والے کے ہیں۔ احقاب حقبہ کی جمع ہے۔ زمانہ دراز کو حقبہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مقدار میں اقوال مختلف ہیں۔ ابن جریر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی مقدار 80 سال نقل کی ہے، اور ہر سال 12 مہینے کا، اور ہر مہینہ 30 دن کا، اور ہر دن 1000 سال کا۔ اسی طرح تقریباً 2 کروڑ 88 لاکھ سال کا ایک حقبہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے مقدار حقبہ 80 کے بجائے 70 سال قرار دی، باقی حساب وہی ہے۔ ابن کثیر۔ مگر مسند بزار میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ گناہوں کی سزا میں جہنم میں ڈالے جائیں گے، کوئی اس وقت تک جہنم سے نہ نکلے گا جب تک اس میں چند احکام نہ رہ لے۔ اور حقبہ کچھ اوپر 80 سال کا، اور ہر سال 360 دن کا ہے، تمہارے موجود دنوں کے مطابق۔ اس حدیث میں اگرچہ اس آیت مذکورہ کی تفسیر مذکور نہیں، مگر بہرحال لفظ احقاب کے معنی کا بیان ہے۔ چند صحابہ کرام سے جو اس میں ہر دن 1000 سال کا منقول ہے، اگر وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے تو روایت حدیث میں تعارض ہوا۔ اس تعارض کے وقت کسی ایک پر جزم و یقین تو نہیں ہو سکتا، مگر اتنی بات دونوں ہی روایتوں میں مشترک ہے کہ حقبہ یا حقب بہت ہی زیادہ طویل زمانے کا نام ہے۔
اسی لیے بیضاوی نے احقاباً کی تفسیر متطابقہ سے کی ہے، یعنی پے در پے بہت سے زمانے۔ جہنم کے خلود اور دوام پر اشکال و جواب۔ حقبہ کی مقدار کتنی بھی طویل سے طویل قرار دی جائے، بہرحال وہ متناہی اور محدود ہے۔ اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اس مدت طویلہ کے بعد کفار اہل جہنم بھی جہنم سے نکل جائیں گے۔ حالانکہ یہ قرآن مجید کی دوسری واضح نصوص کے خلاف ہے جن میں خالدین فیہا ابدا کے لفظ آئے ہیں، اور اسی لیے امت کا اس پر اجماع ہے کہ نہ جہنم کبھی فنا ہوگی اور نہ کفار کبھی اس سے نکالے جائیں گے۔ سدئی نے حضرت مرہ بن عبداللہ سے نقل کیا کہ کفار اہل جہنم کو اگر یہ خبر دی جائے کہ ان کا قیام جہنم میں دنیا بھر میں جتنی کنکریاں تھیں ان کے برابر ہوگا تو وہ اس پر بھی خوش ہوں گے کہ بالآخر یہ کنکریاں اربوں خربوں کی تعداد میں صحیح پھر بھی محدود اور متناہی تو ہیں، بہرحال کبھی نہ کبھی اس عذاب سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ اور اگر اہل جنت کو یہی خبر دی جائے کہ ان کا قیام جنت میں دنیا بھر کی کنکریوں کی عدد کے مطابق سالوں رہے گا تو وہ غمگین ہوں گے کہ کتنی ہی مدت دراز صحیح مگر بہرحال اس مدت کے بعد جنت سے نکال دیے جائیں گے۔ بہرحال اس آیت سے احقاباً کے لفظ سے جو یہ مفہوم ہوتا ہے کہ چند احقاب کے بعد کفار اہل جہنم بھی جہنم سے نکال دیے جائیں گے، تمام نصوص اور اجماع امت کے خلاف ہونے کی بنا پر یہ مفہوم معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ اس آیت میں اس کی تصریح تو ہے نہیں کہ احقاب کے بعد کیا ہوگا، صرف اتنا ذکر ہے کہ احقاب ان کو جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ احقاب کے بعد جہنم نہیں رہے گی یا یہ لوگ اس سے نکال لیے جائیں گے۔ اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے اہل جہنم کے لیے جہنم کی کوئی میعاد اور مدت مقرر نہیں فرمائی جس کے بعد ان کا اس سے نکل جانا سمجھا جائے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب ایک حقبہ زمانے کا گزر جائے گا تو دوسرا شروع ہو جائے گا، اسی طرح دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، یہاں تک کہ ابداً الاباد یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے قتادہ سے بھی یہی تفسیر روایت کی ہے کہ احقاب سے مراد وہ زمانہ ہے جس کا انقطاع اور انتہا نہیں بلکہ ایک حکم ختم ہوگا اور دوسرا حکم آ جائے گا، اور یہی سلسلہ ابد تک رہے گا۔ ابن کثیر و مظہری۔ اور یہاں ایک دوسرا احتمال اور بھی ہے جس کو ابن کثیر نے یحتمل کے لفظ سے بیان کیا ہے، اور قرطبی نے فرمایا کہ یہ بات بھی ممکن ہے کہ مظہری نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ وہ احتمال یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ توقین سے مراد کفار نہ لیے جائیں بلکہ وہ اہل توحید جو عقائد باطلہ کے سبب اسلام کے گمراہ فرقوں میں شمار ہوتے ہیں، جن کو محدثین کی اصطلاح میں اہل احوا کہا جاتا ہے، وہ مراد ہوں تو آیت کا حاصل یہ ہوگا کہ ایسے اہل توحید کلمہ گو جو عقائد باطلہ رکھنے کے سبب کفر کی حدود تک پہنچے ہوئے تھے مگر صریح کافر نہ تھے، وہ مدت احقاب جہنم میں رہنے کے بعد بالآخر کلمہ توحید کی بدولت جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ مظہری نے اس احتمال کی تائید میں وہ حدیث مرفوع بھی پیش کی ہے جو اوپر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بحوالہ مسند بزار نقل ہو چکی ہے، جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ مدت احقاب گزرنے کے بعد یہ لوگ جہنم سے نکال لیے جائیں گے، مگر ابو حیان نے فرمایا کہ بعد کی آیات انہم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآیاتنا كذابا اس احتمال کے منافی ہیں کہ توقین سے مراد اس جگہ اہل توحید اور گمراہ فرقے ہوں، کیونکہ ان آخری آیات میں قیامت کے انکار اور تکذیب رسل کی تصریح ہے۔ اسی طرح ابو حیان نے مقاتل کے اس قول کو بھی فاسد قرار دیا گیا اس آیت کو منسوخ مانا جائے۔ اور ایک جماعت مفسرین نے ایک تیسرا احتمال اس آیت کی تفسیر میں یہ قرار دیا ہے کہ اس آیت کے بعد کا جملہ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا یہ احقابہ سے جملہ حالیہ ہوا، اور معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ احقاب کے زمانہ دراز تک یہ لوگ نہ ٹھنڈی لذیذ ہوا کا ذائقہ چکھیں گے نہ کسی کھانے اور پینے کی چیز کا بجز حمیم اور غساق کے۔ پھر احقاب گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ حال بدل جائے اور دوسرے اقسام کے عذاب ہونے لگے۔ حمیم وہ کھولتا ہوا گرم پانی ہے کہ جب چہرہ کے قریب آئے گا تو اس کا گوشت جل جائے گا، اور جب پیٹ میں ڈالا جائے گا تو اندرونی اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور غساق وہ خون اور پیپ وغیرہ جو اہل جہنم کے زخموں سے نکلے گی۔ جزاء وفاقا یعنی جو سزا ان کو جہنم میں دی جائے گی ان کے عقائد باطلہ اور اعمال سیئہ کے مطابق ہوگی، ازروئے عدل و انصاف اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا یعنی جس طرح تم دنیا میں اپنے کفر اور انکار میں زیادتی ہی کرتے چلے گئے اور اگر جبرن تمہیں موت نہ آ جاتی تو اور ہی بڑھتے رہتے، اسی طرح آج اس کی جزا یہ ہے کہ تمہارا عذاب بڑھتا ہی چلا جائے یہاں تک کہ کفار اور فجار کی سزا کا بیان تھا۔ آگے اس کے بالمقابل مومنین متقین کے ثواب اور نعمائے جنت کا تذکرہ ہے۔ ان نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا
یعنی اوپر جنت کے جن نعمتوں کا ذکر آیا ہے یہ جزا ہے مومنین کی اور عطا ہے اس کے رب کی طرف سے عطائے کثیر۔ یہاں ان نعمتوں کو اول جزائے اعمال بتلایا، پھر عطائے ربانی۔ بظاہر ان دونوں میں تضاد ہے، کیونکہ جزا اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کے بدلے میں ہو، اور عطا وہ ہے جو بلا کسی بدلے کے بطور انعام اور احسان ہو۔ قرآن کریم نے ان دونوں لفظوں کو یکجا جمع کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ جنت میں داخل ہونا اور اس کی نعمتیں صرف صورت اور ظاہر کے اعتبار سے تو اہل جنت کے اعمال کی جزا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ خالص عطائے ربانی ہے، کیونکہ انسانی اعمال ان نعمتوں کا بھی بدلہ نہیں بن سکتے جو ان کو دنیا دے دی گئی ہیں۔ آخر کی نعمتوں کا حصول تو صرف حق تعالیٰ کا فضل و انعام اور عطائے محض ہے، جیسا کہ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک حق تعالیٰ کا فضل نہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور لفظ حسابہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ائمہ تفسیر میں بعض نے پہلے بعض نے دوسرے معنی لیے ہیں۔ پہلے معنی یعنی ایسی عطا جو اس کے تمام ضرورتوں کے لیے کافی، وافی اور کثیر ہو۔ یہ معنی اس محاورہ سے ماخوذ ہیں۔ اس معنی کے لیے آتا ہے کہ میں نے اس کو اتنا دیا کہ اس کے لیے بالکل کافی ہو گیا، یہاں تک کہ وہ بول اٹھا حسبی، یعنی بس یہ میرے لیے بہت ہے۔ اور دوسرے معنی حساب کے موازنہ اور مقابلے کے بھی آتے ہیں۔ حضرت مجاہد نے اس جگہ یہی معنی لے کر مطلب آیت کا یہ قرار دیا کہ یہ عطائے ربانی اہل جنت پر ان کے اعمال کے حساب سے مبذول ہوگی۔ اس عطا میں درجات بحساب اخلاص اور احسان عمل کے ہوں گے، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں صحابہ کرام کے اعمال کا درجہ باقی امت کے اعمال کے مقابلے میں یہ قرار دیا کہ صحابی اگر اللہ کی راہ میں ایک مد خرچ کرے جو تقریباً ایک سیر ہوتا ہے، اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے تو صحابی ایک مد اس پہاڑ سے بڑھا ہوا رہے گا۔ واللہ عالم۔ لا يملكون منه خطابا، اس جملہ کا تعلق پہلے جملے سے بھی ہو سکتا ہے، تو معنی ہوں گے کہ حق تعالیٰ جس کو جو درجہ ثواب کا عطا فرمائیں گے اس میں کسی کو گفتگو کرنے کی مجال نہ ہوگی کہ فلاں کو زیادہ یا فلاں کو کم کیوں دیا۔ اگر اس کو علیحدہ جملہ قرار دیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ محشر میں کسی کو بغیر اجازت حق تعالیٰ سے خطاب کرنے کا اختیار نہ ہوگا، اور یہ اجازت بعض مواقف حشر میں ہوگی اور بعض میں نہ ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، روح سے مراد بعض ائمہ تفسیر کے نزدیک جبریل امین ہیں۔ ان کا ذکر عام ملائکہ سے پہلے ان کی عظمت شان کے اظہار کے لیے ہے، اور بعض روایات میں مرفوع ہے کہ روح اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان لشکر ہے جو فرشتے نہیں، ان کے سر اور ہاتھ پاؤں ہیں۔ اس تفسیر پر گویا دو صفحے ہوں گی، ایک صفحے روح کی اور دوسری فرشتوں کی۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد روز قیامت ہے، اور محشر میں ہر شخص اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، خواہ اس طرح کے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، اس کو دیکھے گا، یا اس طرح کے اعمال محشر میں مجسم اور مشتقل ہو کر سامنے آ جائیں گے، جیسا کہ بعض روایات حدیث سے ثابت ہے۔ اور احتمال یہ بھی ہے کہ اس روز سے مراد موت کا دن ہو، اور اپنے اعمال کا دیکھنا قبر و برزخ میں مراد ہو۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز ساری زمین ایک سطح مستوی ہو جائے گی، جس میں انسان، جنات، زمین پر چلنے والے پالتو جانور اور وحشی جانور سب جمع کر دیے جائیں گے، اور جانوروں میں سے اگر کسی نے دوسرے پر ظلم دنیا میں کیا تھا تو اس سے انتقام دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا تھا تو آج اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ جب اس سے فراغت ہوگی تو سب جانوروں کو حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاؤ، وہ سب مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی جانور ہوتے اور اس وقت مٹی ہو جاتے، حساب کتاب اور جہنم کی سزا سے بچ جاتے، نعوذ باللہ منہ۔ واللہ